ولی بنائے کہیں اولیاء بنا ڈالے، ولی بنائے کہیں اولیاء بنا ڈالے، بھٹکتے پھرتے تھے جو رہنما بنا ڈالے، ولی بنائے کہیں اولیاء بنا ڈالے، بھٹکتے پھرتے تھے جو رہنما بنا ڈالے، بہت سے صاحب صدق و صفا بنا ڈالے، خدا گواہ کئی انبیاء بنا ڈالے، کوئی مثال شاہ مشرقین بن نہ سکا، کوئی مثال شاہ مشرقین بن نہ سکا، خدا بنا دیے لیکن حسین بن نہ سکا۔ سامعین محترم، اب ذکر محمد و آل محمد کے لیے تشریف لاتے ہیں ذاکر اہل بیت جناب سید گلفام عباس شیرازی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب للابصار بالعزت واقتدر للاشیاء بالقدرت، فلا الابصار تسقط لرقیتہ بلا الاوہام تبلغ کنہا عظمتہ، وتجبر بالعظمت کبریا وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبہاء وتحلل بالمجد والاقلاء واستخلص بالنور والضیاء۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متعمد نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صلوات۔ محبان اسلام، محبان نبی، محبان اہل بیت، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری عظیم ترین کاوش کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرا مالک جو مجلس امام حسین میں آئے بیٹھے ہیں، ان تمام احباب کو امین کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ کوئی بھی ایسا اس پنڈال میں موجود نہ ہو جس کی زبان آمین کہنے کے لیے بنائی گئی ہو اور اس دعا پہ آمین نہ کہے۔ میرا اللہ ہر ماتمی کو، ہر رضادار کو، ہر حسینی کو حسین کے نوری محل کی زیارت سے، میرا اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت فرمائے۔ میرا مالک بابا نویر شاہ جی کی اس محنت کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ میرا مالک ہم تمام احباب کی جائز حاجات کو قبول فرمائے۔ اور آخری دعا مانگنے جا رہا ہوں، مل کے امین کہنا۔ میرا مالک ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ان تمام دعاوں کو پہنچاؤ قبولیت تک، سہارا درود کا لو مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ اجازت ہے جی، بات سب اجازت، کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، کوئی علامہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اسی منبر پہ اپنی کم علمی کا برملا اعلان کرتا ہوں، لیکن باب علم سے جو خیرات مانگی ہے اس پہ مکمل اعتماد کرتا ہوں۔ ایک جملہ اس سربلندی پہ کہنا اپنا منصبی حق سمجھوں گا، طالب علمانہ فریضہ سمجھوں گا۔ یہاں پہ کہیں اپنی ہر بات کا میں خود ذمہ دار ہوں، اپنے ایک ایک جملے کا میں خود ضامن ہوں۔ میرا کہا ہوا ہر جملہ یا تو کسی معتبر کتاب سے ہوگا یا پھر جودھوں کی خطاب سے ہوگا۔ حسین بادشاہ کی ذات وہ ذات کریم ہے جو کسی ایک خاص مجمع کی محتاج ہے۔ تھوڑا ہوں کیجئے گا میرے ساتھ، ہمارا دور بدل گیا ہے، ہم اس دور میں جی رہی ہیں جس دور میں 40,000 جو بندہ لے وہی ذاکر ہوتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ، یہ باتیں ہیں سچی ہیں کڑوی، ہمارا دور بڑا عجیب سا آ گیا ہے۔ ہم آج کل ذاکر سمجھتے ہی اسے جو 50,000 ایک گھنٹے کا لیتا ہے، لیکن واللہ با حسین میں نے آج تک اپنے منہ میں خوشامد کی نہیں، لیکن محنت آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ اتنا ضرور کہوں گا، اگر میری بات سمجھ آئے، اگر ذہن سے دل میں وصول ہو تو پھر نوکر حق میں دعا فرما دینا، ورنہ پڑھنے کا فائدہ کوئی ضروری نہیں جو بندہ 40,000 لے وہی ذاکر ہوتا ہے۔ ادب سننا آپ کا حق بنتا ہے، ادب پڑھنا ہمارا حق بنتا ہے۔ میں ادب پڑھ رہا ہوں، آپ ادب سے اس بات کو وصول فرمائیے گا۔ گزارش کر رہا ہوں، حسین بادشاہ کی ذات وہ ذات کریم ہے۔ ہاں ایک دعویٰ میں اور منبر پہ کر رہا ہوں، پورا دن مجلس
مجلس امام حسین ہو رہی ہے، مجھ سے پہلے بابا جی کسی نے ایسی بات کی وہ ہاتھ پکڑنا اور ممبر سے اتار دینا، کہنا گلفام عباس تو سید تھا، تو نے ممبر پہ جھوٹ بولا ہے۔ اگر میں جو بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں اگر کسی نے نہیں سنائی تو پھر بولنا آپ کا حق بنتا ہے۔ گزارش کی ہے حسین بادشاہ کی ذات وہ ذات کریم ہے جو کسی ایک خاص مجمع کی محتاج نہیں۔ حسین میرا وہ کریم امام ہے جو کسی شیعہ کا محتاج نہیں۔ جو بندہ بول سکے زحمت کرنا، میں نے زیادہ نہیں پڑھنا، میں آپ کی دائی چاہ رہا ہوں۔ حسین میرا وہ کریم امام ہے جو کسی شیعہ کا محتاج نہیں۔ اگلے جملے پہ بندہ علی ولی اللہ پڑھے اور پھر نہ بولے ہو ہی نہیں سکتا۔ حسین بادشاہ وہ کریم امام ہے جو کسی سنی کے محتاج نہیں۔ ہائے ہائے، جو بندہ بول سکے زحمت کرو، میں آپ کی تائید چاہ رہا ہوں۔ چلو جو بندے بول رہے ہیں میں آپ کی تائید کے لحاظ سے دو جملے اور پڑھاؤں گا تاکہ جو مجمع چپ ہے، جو میرے احباب تشریف فرما ہیں، جو چپ ہیں وہ میرے ساتھ مل جائیں اور نوکری کا پہلا جملہ آسان انداز میں بیان ہو سکے۔ حسین میرا وہ کریم امام ہے جو کسی شیعہ کا محتاج نہیں۔ حسین میرا وہ امام ہے جو کسی سنی کا محتاج نہیں۔ یہ بات قطعاً ضروری نہیں ہوتی کہ کوئی شیعہ ہے پھر حسین کے مجلس میں آئے، کوئی سنی ہے پھر حسین کا ذکر کرے۔ 75 جگ میں اپنا لہو دینے جا رہا ہوں، آپ نہ بولو گے تو پھر کہاں پہ جا کے پڑھوں گا؟ حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں، غیرت مند ہونا شرط۔ بسم اللہ، مولا عزت و اضافہ، جی بسم اللہ، مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کیا کیا چہرے مجھے دعوت دے رہے ہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ۔ حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں، غیرت مند ہونا شرط۔ اب جو انسان غیرت مند ہے، اللہ کرے نماز سمجھا سکے، اس کا حق بنتا ہے ذکر امام حسین میں آئے۔ حسین نہیں دیکھتا کون شیعہ ہے، مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ اس سوئے مجمع میں کسی ذاکر کا پڑھنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے، میں تو پھر بھی عقیدہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اردو خطیب ویسے ہی ممبر پہ آ جائے تو مجمع کی ہوائیں اڑ جاتی ہیں، پتہ نہیں اب یہ کیا پڑھے گا۔ یار میں چندہ نہیں مانگتا، آپ کے عقائد کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں، غیرت مند ہونا شرط۔ 75 چک کے میں سید ہوں، کوئی مجمع اٹھے اور آنکھ سے آنکھ ملائے۔ 10 محرم 61 ہجری کو حسین نے وہ تاریخ بتا دی، حسین دنیا سے مذہب منوا کے چلا گیا۔ جو بندہ حسین کا کھاتا ہے بولے میرے ساتھ۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے مجلس امام حسین میں یا وہ نہیں بولتا جس نے زیادہ کیا ہو، یا پھر وہ نہیں بولتا جس نے نہ کیا۔ اب مجھے نہیں پتا آپ نے زیادہ کیا ہوا ہے یا بالکل نہیں کیا۔ حسین کو ماننے کے لیے آپ کی زندگی ہو، شیعہ ہونا شرط نہیں، غیرت مند ہونا شرط۔ 10 محرم 61 ہجری میرے حسین نے مذہب بنوا دیا۔ یہ مسالک، یہ شیعہ، یہ سنی، یہ اہل حدیث، یہ وہابی، یہ آپ کے اور میرے اختلافات ہیں، ورنہ 10 محرم کو میرے حسین نے وہ تاریخ بتا دی، حسین نے مذہب منوا دیا۔ اب مجمع نہ بولے گا تو پھر کہاں پہ جا کے پڑھوں گا؟ حسین نے خدا کی اس بھری کائنات میں قبلہ یہ بات منوا دی کہ خدا کی اس بھری کائنات میں مذہب ہے تو دو، عقائد ہے تو دو، نظریات ہے تو دو، مسالک ہے تو دو، فرقے ہیں تو دو، یا یزید والے ہیں یا حسین والے ہیں۔ مولا عزتوں میں اضافہ۔ یا یزیدی ہے یا حسینی ہے۔ میرے سنی بھائیوں مجلس امام حسین میں آئے، حسین نہیں دیکھتا کون شیعہ، حسین نہیں دیکھتا کون سنی، حسین انسانیت کو دیکھتا۔ انسانیت ہے ذکر امام حسین میں اپنا آپ منوا۔ ہمارے گیٹوں پہ جسم کی تلاشی ہوتی ہے، ہائے ہائے جو مجمع سو رہے ہیں میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہمارے گیٹ پہ قبلہ جسم کی تلاشی ہو رہی ہے، عقیدوں کی نہیں۔ کوئی بندہ نہیں پوچھتا یار شناختی کارڈ دکھا پھر مجلس میں آ،
آپ شیعہ ہو پھر بھی آ سکتے ہو، آپ سنی ہو پھر بھی آ سکتے ہو، اہل حدیث ہو پھر بھی آ سکتے ہو۔ جو بندے ہم سے مولا عزت میں اضافہ فرمائے غیر مسلم بھی آ سکتے ہیں۔ جو بندے آج کہہ رہے ہیں جی ہم مجلس میں اس وجہ سے نہیں آتے کیونکہ حسین تو صرف شیعوں کے ہیں، جو شیعہ وہ تو بولے، دوسرا بندہ بے شک چپ کرے میں دلیل دے کے جاؤں گا، پریشان نہیں ہوگا۔ جو بندے کہہ رہے ہیں ہم اس وجہ سے مجلس امام حسین میں نہیں آتے کیونکہ حسین بادشاہ تو صرف شیعوں کے ہیں، اب میں دلیل دوں گا، دلیل اتنی آسان ہوگی کہ بات ہر ذہن سے دل میں وصول ہوگی، اگر دل تک بات پہنچے تو گلفام عباس کے میں دعا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں حسین شیعوں کے تب ہوتے اگر حسین نے کربلا میں صرف شیعت بچائی ہوئی۔ کہاں چلا گیا میرا مجمع؟ جو بندہ حق بات پہ بولنے کے لیے آیا، جو بندے بولے وہی بول پڑنا اور میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ حسین نے کربلا میں شیعت نہیں شریعت کو بچایا ہے۔ آئے آئے مولا عزت اللہ آپ کی زندگی ہے، حسین نے شیعت نہیں بچائی، حسین نے شریعت کو بچایا۔ شریعت کا پابند ہے تو ذکر امام حسین میں آ، اپنا آپ منوا۔ حسین مذہب نہیں دیکھتا، قرآن پڑھے، قرآن کو رٹا لگانا عبادت نہیں، قرآن سمجھنا عبادت۔ اللہ کا قرآن ہے، پڑھے لکھے احباب میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کی سنی سنائی باتیں آپ کے سامنے پڑھیں، کوئی نئی بات تو کی نہیں جو مجمع پریشان ہو جائے، آپ کے ذہنوں تک رسائی کے لیے آسان سی باتیں کریں۔ خدا کا قرآن ہے، واقعہ موجود ہے، ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کون سا شیعہ جو نہیں جانتا، ترجمے والے بندے پڑھنے والے بیٹھے ہیں، ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ایک چھوٹا سا چڑیا جتنا پرندہ، اب ابھی چونچ میں پانی کا قطرہ لیے اس آگ کو بچانے جا رہا ہے، باقی پرندوں نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی سامنے آگ لگی ہے، اسے بجھانے جا رہا ہے۔ اب کتاب کے جملے باقی پرندوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا پاگل ہو گیا، ہزاروں جنگل کی لکڑیاں، میلوں میں لگی آگ، تیری چونچ میں ایک قطرہ، اس قطرے سے آگ بجھ جائے گی۔ اس نے جواب دے کے گلفام عباس کا عقیدہ مضبوط کر دیا، اس نے کہا بجھنی کوئی نہیں، جاؤں گا میں پھر۔ جو بات بول سکتا ہے یار زحمت کرو، میں نہیں ممبر پہ ہاتھ مار سکتا، کیا کروں ایسی ذاکری آتی نہیں مجھے جو ممبر کے تقدس کو پامال کیے جائے، پھر آپ داد دے دو۔ اس نے کہا بجھنی کوئی نہیں، جاؤں گا میں پھر بھی، بجھنی کوئی نہیں، جاؤں گا میں پھر بھی۔ اس نے کہا کم از کم میں یہ قطرہ پھینک کے اسے گواہ بناؤں گا کہ میرا تعلق ابراہیم والوں میں سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ اور میرے بھائیوں مجلس امام حسین میں آؤ تاکہ اللہ کو گواہ بنا سکو تمہارا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں۔ مولا عزت میں ذات مجلس امام حسین میں ہو، آپ کی زندگی ہے، مولا عزت میں اضافہ تاکہ پہچانے جاؤ۔ اس نے کہا میں یہ قطرہ پھینک کے گواہ بناؤں گا۔ میرے سنی بھائیوں مجلس امام حسین میں آ کے اللہ کو گواہ بناؤ کہ تمہارا تعلق حسین سے یزید سے نہیں۔ میرے سنی بھائیوں آپ مجلسوں میں آؤ، میں تبلیغ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آج کل انتشار پھیل رہا ہے، شیعہ سنی کے خلاف ہو رہے ہیں، سنی شیعہ کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اتحاد پسندی کے قائل ہو جاؤ۔ شیعہ جو بندے ہیں وہ کسی سنی پہ اعتراض نہ کریں، جو کوئی سنی ہے وہ شیعہ پہ اعتراض نہ کریں۔ اتحاد ہوگا تو پھر مذہب کا مزہ آئے گا۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ذکر امام حسین میں ہیں، یہاں سے کسی مذہب کی توہین نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں تو صحیح کتنا بڑا کریم ہے میرا مرشد حسین۔ خدا کی اس بھری کائنات میں اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں، جو سورہ مجمدار نہیں، جو بندہ حسین کا کھاتا ہے بولنا چاہیے۔ خدا کی اس بھری کائنات میں قبلہ اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر۔ پچھلے 15 بندے چپ کر گئے، میں جملہ بڑھا دیتا ہوں، شاید وہ میرے ساتھ مل جائیں اور نوکری آسان انداز میں ہو جائے۔ خدا کی اس بھری کائنات میں اتنے کسی کے لنگر خانے نہیں، اور جس نے لنگر کیا وہ تو بولو میرے ساتھ،
اتنے کسی کے لنگر کھانے نہیں قبلہ جتنے حسین کے لنگر کھانے. پچھلے 5 بندے اب بھی چپ کر گئے. وہ خطیب بھی کیا جو مجمع کو پڑھے نہیں اور خطابت کرتا چلا جائے. خدا کی اس بھری کائنات میں اتنی کسی کی سبیلیں نہیں. آئے ہائے جو بندہ بول سکے زحمت کرو. اتنی کسی کی سبیلیں نہیں جتنی حسین کی سبیلیں. اتنے کسی کے لنگر کھانے نہیں جتنے حسین کے لنگر کھانے. اتنے کسی کے گھر نہیں. چوتھا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں جو بندہ آپ بھی نہ بولے اپنے مقدر کی لکیر پہ گلا کرے ورنہ میں محنت پوری کر رہا ہوں بابا جی. خدا کی اس بھری کائنات میں اتنے کسی کے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر. جو بندہ حسین کا نوکر ہے بولے میرے ساتھ. اتنے کسی کے گھر نہیں. میری بات پہنچ رہی ہے؟ اتنے کسی کے لنگر خانے نہیں. اتنی کسی کی سبیلیں نہیں. اتنے کسی کے نوکر نہیں جتنے میرے مرشد حسین کے نوکر ہیں. بلکہ دوسرے مذاہب بھی ہیں, دوسرے فرقے بھی ہیں. وہ لنگر بھی دیتے ہیں, وہ نیاز بھی دیتے ہیں, لیکن ان کا ایک اپنا دستور ہوتا ہے, ان کا ایک اپنا رواج ہوتا ہے کہ یہ والا لنگر ہمارا پیر بھائی کھائے گا. سویا ہوا مجمع میرے ساتھ بولنا یار. مولا جی تمہیں دعویٰ فرمائے. ان کا اپنا دستور ہوتا ہے کہ یہ والا لنگر ہمارا پیر بھائی کھائے گا, ہمارا ماننے والا کھائے گا, ہمارا ہم مسلک کھائے گا. لیکن واہ میرا مرشد حسین تیری عطا کے کرم کے, واہ میرا مولا حسین تیری عظمت کے. مجلس ہوتی ہے, مجلس کے بعد لنگر دیا جاتا ہے. نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے دیا جاتا ہے, نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے دیا جاتا ہے. وہاں شرط ہوتی ہے کہ یہ والا ہمارا کھائے گا, ہمارا ماننے والا کھائے گا. یہاں کوئی شرط نہیں, چاہے شیعہ کھائے, چاہے سنی کھائے, چاہے عیسائی کھائے. شیعہ بندہ نہ بولا میں تیرے سر پہ آ جاؤں گا. خدا کی اس بھری کائنات میں اس طرح رزق یا خدا دیتا ہے یا حسین دیتا ہے. جی بسم اللہ, آپ سلامت رہی. مولا عزت میں اضافہ فرمائے. کیسے کیسے بزرگ میرے ساتھ بولتے. خدا کی اس بھری کائنات اس طرح رزق یا خدا کرتا ہے یا میرا مرشد حسین کرتا ہے. سنی بھائیو, مجلس امام حسین میں آؤ, اپنا آپ پہچان جائے. اب معاذ اللہ سمم معاذ اللہ بندے یہ نہ کہ جی بھلوال کا خطیب تھا, نام گلفام عباس تھا, 75 چک مجلس تھی, اس نے کہہ دیا سنیوں مجلسوں میں آؤ. معاذ اللہ سمم معاذ اللہ یہ بندے شیعہ کرنے آیا تھا. اور میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, میں کوئی نیا بندہ شیعہ کرنے نہیں آیا. میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم نئے بندے شیعہ کرنے نہیں آئے. ہمارے پچھلے بہتر ہو جائیں تو بڑی بات ہے. یہ حسین کا کھاتا ہے بولے. شیعہ قوم بڑی مذہب قوم. ہم دلیل کے بغیر نہ کسی کو چھوڑتے ہیں, ہم دلیل کے بغیر نہ کسی کو مانتے. ہم اگر کسی کو مان رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک دلیل ہے. یہ اعتراض ہے میری قوم پہ, شیعہ قوم وہ ہے جو نبی کی بیویوں کا حیا نہیں کرتے. واللہ حسین جتنا ہم حیا کرتے ہیں کوئی کرتا ہی نہیں. آپ چپ ہو گئے. سب سے زیادہ خطرناک رشتہ داری ہے جناب ام حبیبہ. جو بندہ مطالعہ کرتا ہے میری بات کی نہیں فرمائیے گا. سب سے زیادہ خطرناک رشتہ داری ہے جناب ام حبیبہ. پچھلے بندے پریشان ہو رہے, یہ تو کیا کہہ رہے ہیں. یہ جناب ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے, یزید کی پھپھی ہے. کون ہے؟ یزید کی پھپھی ہے, ابو سفیان کی بیٹی ہے. یزید کی پھپھی ہے, ابو سفیان کی بیٹی ہے, یزید کی پھپھی ہے. جب تک مجمع دے گا ساتھ نہیں میں جملہ دوں گا نہیں. ابو سفیان کی بیٹی ہے, یزید کی پھپھی ہے. اور جاہلو ہم پہ اعتراض نہ کرو, ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں, پھپھی کا احترام کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے, جو سمجھ گیا میں سلام کروں. ہم بڑی مذہب قوم ہیں. ہم دلیل کے بغیر نہ کسی کو چھوڑتے ہیں. مولا عزت میں اضافہ فرما.
نہ دلیل کے بغیر کسی کو مانتے. سنی بھائیوں مجلسوں میں آؤ, اپنا آپ پہچانو. حسین فرقہ نہیں دیکھتا, حسین انسانیت دیکھتا. آپ یہ کہتے ہیں جی آپ کالے کپڑے پہنتے ہیں, آپ ماتم کرتے ہیں, آپ ماتم نہ کرو, ذکر میں آؤ. علم الکلام کی کتابیں اٹھائیں, دینیات کی کتاب اٹھائیں. کوئی ایک بندہ پورے مجمع میں لائیو چل رہی ہے, بندے اور بھی دیکھ رہے ہوں گے, گلفام عباس کو پورا ایک, مجھے کوئی بندہ پوری کائنات میں ایک بندہ ثابت کر کے دکھائے کہ کوئی مذہب ذکر سے روکتا ہے, مجھے ثابت کرو. میرے سنی بھائیوں, کوئی مذہب ایسا ہے ہی نہیں جو ذکر سے پابندی کرے. حسین شیعوں کا بھی امام ہے, حسین سنیوں کا بھی امام. آپ نے ماتم نہیں کرنا, آپ نہ کریں. آپ نے کالے کپڑے نہیں پہننے, آپ نہ پہنے. ویسے بھی ماتم ہر بندے کی بس کی بات ہے ہی نہیں. ماتم ہر بندے کی بس کی بات ہی نہیں ہے. پچھلے بندے چپ ہو گیا, ماتم کا تعلق ہے عشق کے ساتھ. مولا عزت میں اضافہ فرمائے. ماتم کا تعلق ہے عشق کے ساتھ, اور عشق ہر بندے کا ایک ہوتا ہی نہیں. اگر میں یہی کہوں کہ میرا اور آپ کا عشق ایک ہے تو میں غلط کہہ رہا ہوں. اگر میں یہ بھی جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا. عشق صحابہ کرام کا بھی ایک نہیں تھا. چلو جو بندے دلیل مانگ رہے ہو دلیل دوں. عشق قبلہ صحابہ کرام کا بھی ایک نہیں تھا. اب دلیل سمجھ آئے تو پھر آپ بولیے گا. عشق صحابیوں کا بھی ایک نہیں تھا. جو بندے چپ ہو, جن کے سامنے نبی کا دان زخمی ہوا, انہوں نے ایک بھی نہیں توڑا. آئے ہائے 75 چک میں اکیلا رہ گیا. مولا عزت میں اضافہ فرمائے. قبلہ جن کے سامنے زخمی ہوا, انہوں نے ایک بھی نہیں توڑا. لیکن عشق میں فرق ہوتا ہے. عشق میں قبلہ فرق ہوتا ہے. وہ برداشت کر گئے. ایک کا عشق اپنا تھا, ایک کا عشق اپنا تھا, دیکھا رسول کو تھا نہیں, ساری زندگی کر رہا, نام اویس کرنی تھا. بات اڑتی اڑتی کان پہنچ گئی کہ نبی کا دان زخمی ہو چکا ہے. اس نے پتھر اٹھایا, اپنا پہلا توڑ دیا. پھر خیال آیا شاید یہ والا وہ والا نہ ہو, اٹھا کے دوسرا توڑ دیا. پھر خیال آیا شاید یہ والا وہ والا نہ ہو, تیسرا توڑ دیا. 32 کے 32 دانت توڑ دیے, 32 کے 32 دانت توڑ دیے. یہ میرے بنے ہوئے ہاتھ ہیں, ضروری نہیں میں اس ممبر کو ماروں پھر آپ دانت تو. 32 کے 32 دانت توڑ دیے. شریعت روک رہی تھی, عشق مجبور کر رہا تھا. شریعت روکتی رہی, عشق مجبور کرتا رہا. پھر رسول نے کہا میرا صحابیو, مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بنگلوں سے نہیں, اویس کے جھونپڑے سے آ رہی. مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بنگلوں سے نہیں آ رہی, اویس کے جھونپڑے سے آ رہی. میں اتنا سا گداگر تھا. یہ میرے بندے میں ہاتھ ہیں, سنی بھائیوں سے بھی شیعہ بھائیوں سے معافی مانگتا. ادنا سا گداگر تھا سادات کی دہلیز کا. میں نے کہا یا رسول اللہ, اویس نے 32 کے 32 توڑ دیے, آپ بلا کے پوچھتے تو صحیح. ہائے ہائے یارا, منت میں کروں پھر ہی بولو گے آپ, محنت پہ بولنا سکتے. میں نے کہا یا رسول اللہ 32 کے 32 دانت توڑ دیے, آپ بلا کے پوچھتے, آپ کہتے اویس کرنی تو نے غلط کیے, اور میں زندہ ہوں, زندہ کی آپ میں خون نکال رہے ہیں. مولا عزت میں اضافہ فرمائے. جو بندے سمجھ گئے میری داد ہو گئی. زندہ کی یاد میں آئے, زندہ کی یاد میں خون نکال رہے ہیں. مولا عزت میں اضافہ فرمائے. رسول فرما دیتے اویس کرنی ابھی ہوں میں زندہ, اور تو زندہ کی یاد میں جواب میں دے چکا ہوں, پتہ نہیں مجمع کیوں سو رہا ہے, تو زندہ کی یاد میں خون نکال رہا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے, یا رسول اللہ آپ کا عاشق تھا, آپ نے چھوڑ دیا. اللہ قرآن میں کوئی آیت بھیج دیتا, جو چپ ہے خاموشی کا بندھن توڑے اور دلیل کو سماعت کرو. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے چھوڑ دیا, آپ کا عاشق تھا. خدا قرآن میں کوئی آیت بھیج دیتا, خدا کہتا اویس کرنی میرا محمد اسے سمجھا. یہ
دانت میری امانت تھے، اس نے میری امانت ضائع کر دی، اب 75 چک میں ہاتھ نہ باندھوں تو کروں کیا؟ بات بڑی ہے، خدا نے بھی حد کر دی، خدا نے اپنے رسول کے عاشق کے لیے جنتوں سے کیلا زمین پہ اتار دی۔ میں شکریہ ادا کر رہا ہوں اس بندے کا جس نے ہاتھ اٹھایا ہے، گلفام کے لیے نہیں، ذکر کے لیے بول رہے باپ، خدا نے بھی حد کر دی، خدا نے اپنے رسول کے عاشق کے لیے، خدا نے کہا فرشتوں جلدی کرو، کیلے جیسی نرم غذا کو لو اور نیچے اتر جاؤ، میرے رسول کا عاشق زخمی ہے، ہائے ہائے میرے رسول کے عاشق کے دانت نہیں۔ پچھلے بندے چپ ہو گئے ہیں، میں نے دعویٰ کیا میں دلیل دے کے جاؤں گا، خدا نے کیلے جیسی نرم غذا کو زمین پہ اتار کے دنیا کے جاہلا کو بتا دیا کہ اگر معصوم کے عشق میں ماتم کرو پھر لنگر بندے نہیں دیتے، لنگر خدا دیتا۔ کیا کہنے بادشاہ عزت میں بیٹھا، اگر معصوم کے عشق میں ماتم کرو، تنصیر جعفری صاحب پھر لنگر بندے نہیں دیتے، لنگر خدائی دیتے۔ لہذا سنی بھائیو مجلس امام حسین میں آؤ، میں نے بڑی واللہ و حسین کوئی خاص موضوع نہیں چھیڑا، میں نے بڑی آرام سے بڑے مدلل انداز میں بڑے اتحاد پسندی کے ساتھ میں بار بار اپیل کر رہا ہوں آپ مجلس امام حسین میں آئیں، یہاں سے کسی مذہب کی توہین نہیں ہونی، یہاں سے کسی فرقے کی توہین نہیں ہونی، بڑے آرام سے اپنے جو اعتراض ہو رہے ہیں شیعہ قوم پہ ان کا جواب دے رہے ہیں تاکہ جب بندے سوال کریں ان کے جوابات آپ کے پاس موجود ہوں۔ یہ محرم سے پچھلا مہینہ گزرا، کون سا مہینہ؟ پورے مجمع میں 5 بندوں کو پتا ہے پہلا محرم کون سا تھا، محرم کے پہلے والا مہینہ کون سا؟ پچھلے بندے بولو نہیں چندہ مانگتا، کون سا مہینہ گزرا محرم سے پہلے؟ ذی الحج کا مہینہ، بات سے عزتوں میں اضافہ، ذی الحج کا مہینہ۔ تمام مسلمانوں نے ایک نبی کے بیٹے کی یاد بنائی، اللہ کرے میں سمجھا سکتا، تمام مسلمانوں نے چاہے شیعہ چاہے سنی اہل حدیث ہر مسلمان نے ایک نبی کے بیٹے کی یاد بنائی۔ کون سا بیٹا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اردو ادب کی عظیم ترین سطر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلا مہینہ ذی الحج کا مہینہ، گوشت شیعوں نے کیا گیا سنیوں کے گھر، ہائے ہائے جو بندہ جا کے میں سلام کر کہ بلا گوشت قربانی شیعوں نے کی، گوشت سنیوں کے گھر آیا، قربانی سنیوں نے کی، گوشت شیعوں کے گھر آیا۔ پچھلے مہینے میں نہ کوئی یمن کمیٹیاں، جو بندہ حسین کا کھاتا ہے بولے میرے ساتھ، میں اپنے گھر کا مسائل فضائل نہیں پڑھ رہا، میں آپ کی عقائد کی ترجمانی کر رہا۔ گوشت شیعوں نے کیا گیا سنیوں کے گھر، گوشت سنیوں نے کیا گیا شیعوں کے گھر۔ پچھلے مہینے ذی الحج کے مہینے نہ کوئی یمن کمیٹی، نہ کوئی حکومت کا پہرا، نہ کوئی اجلاس، نہ کوئی پولیس کا پہرا، کس کی یاد تھی؟ اسماعیل کے دمبے کی۔ یہ میرے بندے میں ہاتھ ہیں، جملہ سنو تو پھر دعا کر دینا۔ پچھلے مہینے میں اسماعیل کے دمبے کی چھبی سج سج کے بازار میں آتی رہی۔ کہاں چلا گیا میرا مجمع؟ اور جو بندے حق بات بھی بول سکتے تھے مولا ذی الحج کے مہینے میں اسماعیل کے دمبے کی چھبی سج سج کے بازار میں آتی رہی۔ نہ کوئی پولیس آئی، نہ کوئی یمن کمیٹیاں، نہ کوئی پولیس کا پہرا، نہ کوئی حکومتی اجلاس ہوا۔ اب سر پہ قرآن رکھے بتاؤ وہ کس کی یاد تھی؟ سارے کہتے جی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی یاد تھی۔ یہ مجالس سے کس کا یاد میں منائی جاتی ہیں؟ مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم وہ یاد تھی اسماعیل کے دمبے کی۔ یہ کس کی یاد ہے؟ بادشاہ حسین کی، محمد کے بیٹوں کی۔ اب یہ میرے بندے میں ہاتھ ہیں، قیامت والے دن جواب ابراہیم کو دینا ہے یا رسول کو دینا؟ ہائے 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 ہائے، قیامت والے دن جواب دے کس کو کرنی ہے؟ ابراہیم کو
یا پھر محمد مصطفیٰ؟ اگر ذی الحج میں ایسی باتیں نہیں کی تو پھر محرموں میں، پھر سفروں میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اعتراض کرتی ہیں ہم پہ شیعہ قوم پہ، طرح طرح کے اعتراض، جی کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، جوتا کیوں اتارتے ہو، زنجیر کیوں مارتے ہو، سینہ کیوں پیٹتے ہو، ان سب کاموں سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ میں بتاؤں کیا ملتا ہے؟ اور شیعہ نے بولے مجھے سر پہ آ گیا، میں آپ پہ لگے ہوئے الزامات کو دھو رہا ہوں۔ اب پہلا اعتراض یہی ہوتا ہے، جی کالے کپڑے، ماتم کر لیا، زنجیر زنی، سینہ پیٹ لیا، جوتا اتار لیا، ان سب سے آپ کو ملتا کیا؟ اب یہ جو ہمارے جوان حضرات مجھ جیسے بیٹھے نہیں، وہ ان بندوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا آپ بتائیں کرنا کیا چاہیے؟ آگے سے مولوی فرماتے ہیں جی بیٹا بات یہ ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں، اچھا طریقہ یہ ہے جب محرم کا چاند نظر آئے فوراً وضو کرو، مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، کربلا والوں کو بخشو، مولا عزت اضافہ فرمائے، نماز پڑھو انہیں بخشو، روزہ رکھو انہیں بخشو، قرآن کی تلاوت کرو انہیں بخشو۔ یہ جوتا اتار لیا، کالے کپڑے پہن لیے، سینہ پیٹ لیا، زنجیر زنی کر لی، ان سب سے حسین کو کیا ملتا؟ پڑھے لکھے اذہان میرے سامنے بیٹھے میں، ضروری نہیں ہوتا بندہ ممبر کو مارے اور پھر آپ اٹھ کے دعوت دے دو، ادب سننا آپ کا حق بنتا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن پڑھ کے اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھے۔ ہائے 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 ہائے، دکھ لگا مجھے اس بندے پہ جو شیعہ تھا اور چپ کر گیا۔ قرآن کے بلا اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھے، اور جو نیزے کی نوک پہ قرآن سنا، ہائے ہائے، وہ ہماری تلاوتوں کو محتاج ہے۔ درود سارے صاحبان بلند آواز سے تلاوت۔ قرآن پڑھو انہیں بخشو۔ توجہ ہے جی میری طرف، بیدار رہیے گا، میں آپ کو ایک اچھی اور آسان دلیل دے کے جاؤں گا۔ قرآن پڑھو انہیں بخشو، روزہ رکھو انہیں بخشو، نماز پڑھو انہیں بخشو۔ قرآن اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھے، اور جو نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کرے، وہ ہماری تلاوتوں کا محتاج نہیں کہ نہیں آپ پاگل قوم ہیں، سینہ پیٹ لیا، کالے کپڑے پہن لیے، زنجیر زنی کر لی، ان سب سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ اس کا جواب دیا خدا نے حج پہ۔ سناؤں جواب؟ سناؤں جی؟ خدا نے اس کا جواب دیا حج پہ۔ بندے نے خرچہ کیا 8-10 لاکھ روپے کا، لبیک اللہم لبیک، میرا اللہ گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، بتا کرنا کیا ہے؟ خدا نے کہا کرنا کچھ نہیں، وہ پہاڑی صفا، وہ پہاڑی مروہ، یہاں سے وہاں تک دوڑ کے آنا ہے۔ کہ جا کے زحمت کرو میرے ساتھ، میں زیادہ نہیں پڑھ رہا، یہاں سے وہاں تک دوڑ کے آنا ہے، یہاں سے آپ ہو میرے ساتھ، یہاں سے وہاں تک دوڑ کے آنا ہے۔ ہم پہ سوال کرتے ہو، آپ خدا سے بھی پوچھتے میرا مالک یہ وہاں سے یہاں تک دوڑنے میں ابراہیم کو کیا ملے گا؟ اوہ یہاں سے یہاں تک دوڑنے میں حاجرہ کو کیا ملے گا؟ میرا مالک اچھا اور بہتر اور صحبت طریقہ یہ ہے، ہم یہیں پہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے ابراہیم کو بخشتے ہیں، ہم یہیں پہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کے حاجرہ کو بخشتے ہیں۔ خدا نے کہا جاہل نہ بنو، تم نماز کے لالچ میں میرا صدیوں کا واقعہ چھپانا چاہتے ہو، تم نماز کے لالچ میں میرا صدیوں کا واقعہ چھپانا چاہتے ہو۔ خدا نے کہا اگر یہاں 2-4 سال کوئی نہ دوڑا، دنیا کو پتہ ہی نہیں چلنا، اور پچھلی صدیوں میں یہاں ہوا کیا تھا دنیا کو پتہ ہی نہیں چلنا۔ مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم، خدا نے کہا دنیا کو پتہ ہی نہیں چلنا پرانے وقتوں میں یہاں ہوا کیا تھا۔ اور میرے سنی بھائیوں، ہم اگر یا حسین کی صدا لگا کے ہر چوک پہ نہ آئے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے یزید کون تھا، حسین کون تھا۔ آپ جی مولا عزت اللہ دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا حسین کون تھا، یزید کون تھا۔ پہلا اعتراض آپ کو جواب دے دیا۔
اجازت ہے کہ 2-4 باتیں اور کر لیں؟ نہیں بیدار ہیں تو پھر نہیں تو میں ممبر چھوڑ دوں. آپ پچھلے سردار آزی بیٹھے ہیں مولا عزت و مدافع. دوسرا اعتراض ہماری شیعہ قوم جنہیں آپ عجیب لوگ ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، جلوس نکلتا ہے، ماتم حسین ہوتا ہے، آپ نے قمیض اتاری ہوتی ہے، ساتھ عورتیں ہوتی ہیں. یہی گل ہوتی ہے. جنہیں آپ کے ساتھ عورتیں ہوتی ہیں، آپ نے قمیض، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ساتھ مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، آپ قمیض اتار لیتے ہیں. اسلام پردہ سکھاتا ہے، پہلے مردوں کا جلوس جائے پھر عورتوں کا آنا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی ساری بغیرتی آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہے. جب حج پہ جاتے ہو، طواف کر رہے ہوتے ہو، بندہ کسی ملک کا، جو مجمع پیچھے رہ کے مجھے بنا رہے ہیں، بندہ پوچھے، بندہ پاکستان کا، عورت بنگلہ دیش، بندے کہتے ہیں جی وہاں پہ بدماشی نہیں، یہاں پہ ہو رہی ہے. اب یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ ہے، اگر تمہیں وہاں پہ نہیں سمجھ آئے پھر یہاں پہ کیسے آئے گا؟ اب جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو کہتے ہو جی وہی نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. بے شک وہ اللہ کی عبادت ہے، اور جب اللہ کی عبادت میں بندہ مشغول ہو جاتا ہے پھر اسے سمجھ ہی نہیں ہوتی وہ کر کیا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا. وہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی. جب اللہ کی عبادت میں بندہ مشغول ہوتا ہے پھر اسے سمجھ نہیں ہوتی. اب فیصلہ آپ کرو، جس نے کعبہ بنایا تھا وہاں سمجھ نہیں آتی، تو جس نے کعبہ بچایا تھا، ہائے ہائے ہائے، جس نے کعبہ بنایا تھا، جس نے کعبہ بنایا تھا وہاں پہ اگر بغیرتی نہیں ہے تو پھر جس نے کعبہ بچایا وہاں پہ کیسے ہو سکتی؟ تیسرا اعتراض، اجازت ہے جی، سونا نہیں ہے میرے ساتھ ہے. جنہیں آپ بازاروں سے ایک کالا کپڑا لے کے آتے ہیں، اس کپڑے کو آپ علم بنا کے چومتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ چومتے کپڑا اس ثواب علم کا کیسے ہو جاتا؟ ایسے ہی ہے جی، ہمیں سمجھ نہیں آتی چومتے آپ لوگ کپڑا ہو ثواب علم کا کیسے ہو جاتا ہے. ہمارا کپڑا چومنے پہ اعتراض، حج پہ سارے حاجی پتھر چوم کے آتے ہیں. مولا عزت میں دافع کرو، جو بندہ بول کے میری حاضری ہوگی، مولا عزت میں دافع کرو. سارے حاجی پتھر چومتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہو، جو حج پہ گئے ہو، وہ تائید فرمائیں، وہاں پہ دوسرے پتھر بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں جی، لیکن دوسرے پتھروں کو چومو گنا، یہ والا نہ چومو گنا. کیا نام ہے؟ حجر اسود. پتھر بھی کالے، ہائے ہائے، جب پیچھے رہ گیا ہم نے مدار نہیں. مولا عزت اللہ، کعبے کا غلاف بھی کالا، پتھر بھی کالا. بلکہ یہ علمی اصطلاح ہے، پڑھے لکھے بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو حلا والا دور چلا گیا. آج کل کتابیں موبائلوں پہ موجود ہیں، پرانا دور چلا گیا. اب ایک ایک بات آپ کی اس موبائل میں موجود ہے. مطالعہ فرمانے والے بندے تشریف فرمائیں کہ حج پہ سارے حاجی اس پتھر کو بوسہ نہیں دے سکتے. ایسے ہی ہے جی، سارے حاجی جو بندے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، رش اتنا ہوتا ہے وہ اس پتھر کو بوسہ نہیں دے سکتے. اب جب یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے جی کہ بلا بتائیے گا، وہاں پر رش زیادہ تھا، میں اس پتھر کو بوسہ نہیں دے سکتا، کیا میرا حج قبول ہے؟ اب وہاں پہ بیٹھے علماء کرام فرماتے ہیں جی ایک طریقہ ہے. ہم نے کہا جی کون سا؟ فرماتے ہیں جی بے شک آپ نے بوسہ نہیں دیا، لیکن ایک حال ہے. پوچھو کون سا؟ فرماتے ہیں جب آپ طواف کر رہے ہو، جب آئے سامنے پتھر، اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پتھر کے سامنے کرنی ہے اور چومنا اپنا ہاتھ ہے. ہائے 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 ہائے، چومنا. مولا عزت میں دافع، چومنا اپنا ہاتھ ہے، چومنا اپنا ہاتھ ہے، چومنا، اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں، چومنا اپنا ہاتھ ہے. اسی بات کا جواب دو، چوما اپنا ہاتھ تھا، ثواب پتھر کا
کیسے مل گیا؟ اور چوما ہاتھ تھا ثواب پتھر کا کیسے مل گیا؟ بندے کہتے ہیں چومتے کپڑا ہو ثواب علم کا کیسے ہو گیا؟ میں کہتا ہوں چوما ہاتھ ہے ثواب پتھر کا کیسے ہو گیا؟ آپ وہ آگے سے مولوی صاحب فرماتے ہیں جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، بے شک بندے نے اپنا ہاتھ چوما تھا لیکن اس کے ذہن میں حجر اسود طواف کر رہا تھا، اس کے ذہن میں حجر اسود گھوم رہا تھا، اس کے ذہن میں حجر اسود کا تصور تھا۔ شیعہ بندہ بولے دوسرا چپ کر جائے، جاہلو ہمارا فلسفہ سمجھ نہیں آتا، ہم چومتے کپڑا ہے، ذہن میں روزہ عباس کا ہوتا۔ مولا اسے تم اضافہ چومتے کپڑا ہے، آپ جیو آپ کی کیا کہیں؟ ذہن میں روزہ عباس کا ہوتا۔ اگر وہاں پر اعتراض نہیں کیا تو یہاں پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میرے سنی بھائیوں، میں بڑے مدلل انداز میں آپ سے تبلیغ کی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ دور بڑا مشکل ترین دور ہے دنیا میں لڑانے کے چکروں میں، لیکن ہم اتحاد پسندی کے قائل ہوں گے تو پھر ذکر کو بچایا جا سکے۔ اتحاد پسندی کے قائل ہو جاؤ، ہم آپ پہ اعتراض نہیں کریں گے، آپ ہم پہ اعتراض نہ کریں، لیکن یہ ذکر ہے ان ہستیوں کا جنہوں نے دین کو بچایا، ایسے ہی ہے جی، یہ ذکر ہے ان ہستیوں کا۔ پڑھے لکھے سامعین تشریف فرمائیں، آج کسی بیٹھک میں کسی جمعے کے خطبے میں ان دین بچانے والی ہستیوں کی بات اسی وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ حسین کو ماننے والے شیعہ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم حسین بادشاہ کو مانتے ہیں، ہم یزید کو لعنت کرتے ہیں۔ یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام پہ قبلہ دیکھیں، اسلام پہ دو ہستیوں کا احسان ہے۔ ذمہ داری کتابوں کی میری، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ایک ایک بات کی میں دلیل دے کے جاؤں گا، یہاں پہ سمجھنا ہے مجھے باہر روک لینا، حوالہ نہ ہو پھر بھی تیرا مجرم، دلیل چھوٹی ہو پھر بھی آپ کا مجرم۔ دو ہستیوں کا اسلام پر احسان ہے۔ پہلی ہستی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، سلوات آتی ہے تو بلند آواز سے تلاوت کرنا ہے۔ پہلی ہستی وجہ ہے صاحبان جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور دوسری ہستی حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ آج کسی بیٹھک میں، کسی جمعے کی خطبے میں، کسی تقریر میں، کسی جماعت میں ان دو ہستیوں کی بات اسی وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ خدیجہ زہرا کی ماں تھی ابو طالب علی کے باپ۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تائید فرمانا میں، ان دو ہستیوں کی بات اسی وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ خدیجہ زہرا کی ماں تھی ابو طالب علی کے باپ۔ پڑھے لکھے سامعین میرے سامنے بیٹھے ہیں، نبی کی 9 بیویاں تھیں، 11 تھیں یا 13 تھیں، ہر بیوی کا بیت المال سے وظیفہ آتا تھا سوائے بی بی خدیجہ کو۔ یہ وہ بی بی ہے جس نے اسلام سے لیا نہیں، ہائے ہائے مولا سے تو مضافہ اسلام کو دیا۔ اور تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ جب عرب کے گستاخ ننگی تلوار لے کے تیرے اور میرے محمد کے دروازے پہ آ گئے تھے اور آ کر کہا تھا باہر آ محمد، ہم تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، تب پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان نہ ہو، جتنے تجھے مارنے آئے ہیں سارے میرے قرضدار ہیں، مولا تو پریشان نہ ہو، یہ سارے میرے قرضدار ہیں، مجھے واللہ و حسین اس ممبر کے تقدس کی قسم، پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا اور فلاں کا بچہ تو بتا کہ تو میرے باپ کا کمی نہیں ہے، اور فلاں کا بیٹا تو بتا کہ تو نے میرا قرضہ نہیں دینا، اور فلاں کا بچہ تو بتا کہ تو میرا مقروض نہیں ہے۔ ان سب نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں بتا معافی ملے گی کیسے؟ فرمایا ایک صورت ہے، محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ پڑھتے جاؤ قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ یہ واحد بی بی ہے جس نے لیا نہیں، اسلام کو دیا، اور اسی بی بی کو
حضرت محمد کی غلامی پہ ایک تانا دیا گیا. سناؤں تانا؟ جو بندے حوالہ سن کے بولتے ہو، کتاب کا نام تاریخ طبری، سنی بھائیوں کے معتبر ترین کتاب. حوالہ نہ ہو، تانا نہ ہو، اسی چوک پہ تمہارا مجرم. دلیل سن کے تم نہ بولو، تم جانو مولا جانو. عرب میں شعر و شاعری کا دور تھا، لوگ ایک دوسرے کو تانا زنی کرتے تھے شعروں کی صورت میں. اور عرب کی عورتوں نے جناب خدیجہ کو ایک تانا دیا. اجازت ہے وہ بات سناؤں؟ کہا گیا خدیجہ باپ تیرا اتنا امیر تھا. آئے ہائے ہائے، جو سمجھ کے میں سلام کر رہا ہوں. باپ کا نام جناب خویلد. کہا گیا باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش پہ چھوتا تھا، اور تو محمد کی نوکری کر رہی ہے. میری زندگی قربان شہزادی تیرے جواب کا. کہا گیا باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش پہ چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کی نوکری کر رہی ہے. باپ تیرا اتنا امیر تھا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، بات بڑی ہے، میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ سکے. باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش پہ چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کی نوکری کر رہی ہے. مجھے واللہ بحسین اس منبر کے تقدس کی قسم، بی بی نے جواب دے کے عرب کے جاہلوں کے جباڑے بند کر دیے. بی بی نے کہا جاہلوں بکواس بند کرو، باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش پہ چھوتا تھا. میں جس کی نوکری کر رہی ہوں اس کی جوتی عرش پہ جاتی ہے. ہائے ہائے، میں جس کی نوکری کر رہی ہوں، میں جس کی نوکری کر رہی ہوں، یہ خود ہی نہیں جاتا، اس کی جوتی عرش پہ جاتی ہے. ایک نے مال کی حد کی، ایک نے محنت کی حد کی. اسلام پہ دو ہستیوں کا حصہ، ایک خدیجہ، ایک ابو طالب. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بندے کہتے ہیں اس ابو طالب کو آپ لوگ مانتے ہو. ثم معاذ اللہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اب جاہل کلمے کو کلمے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آئے ہائے، مولا عزت و مدافع. جاہلوں جو ہو ہی کلمہ. چلو جو بندے نہیں بولے، پچھلے بندے چپ کر گئے، تو سید ہے یہاں پہ؟ جتنے سید ہو ہاتھ مولا عزت و مدافع فرمائے. کسی سید کو، بلکہ باؤ جی میرے ساتھ لنگر کیا، میں نے تھوڑا سا جانتا ہوں. میں آپ سے کہوں سید بادشاہ، میں آپ کا نوکر بھی ہوں، آپ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، لیکن آپ بتائیں آپ نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ مولا عزت و مدافع. میں ان سے کہوں کہ بلا مجھے یہ بتائیں، میں ذاکر حسین ہوں، لاہور سے پڑھا ہوا ہوں، مناج الحسین میں میرا تعارف ہے. آپ بتائیں آپ سید ہیں، میں آپ کی عزت بھی کرتا ہوں، آپ بتائیں آپ نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ اب یہاں کے پڑھے لکھے بندے کہیں گے گلفام عباس تو جاہلوں والی بات کر رہا ہے، یہ یہاں کا سید ہے. آئے آئے، وہ کہیں گے تو جاہل تو نہیں، ذاکر حسین ہے، جاہلوں والی بات کر رہا ہے. یہ سید ہے، اور سید کو کلمے کی ضرورت کیا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ 75 جگ کے سید کو کلموں کی ضرورت نہیں، اور جو ہو ہی عرب کا سید. جو دلیل سمجھ گیا بولو میرے ساتھ. اور جو ہو ہی عرب کا وارث، اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا؟ ایک نے مال کی حد کی، ایک نے محنت کی حد کی. جو بندے کہتے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مجھے بتاؤ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟ مولا عزت و مدافع فرمائے. اسلام کی قبلہ پہلی دعوت، پڑھے لکھے بندے، مجھ سے زیادہ مطالعہ رکھتے ہو آپ لوگ، آپ کو مجھ سے پہلے ایسی باتوں کا پتہ ہے، لیکن میں کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کے پاس ان باتوں کا جواب ہو. ان باتوں کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. پہلی دعوت ہے، نامز النشیر ہے، پوچھو کس کے گھر ہوئی تھی؟ تب سارے فرمائیں گے جی وہ تو حضرت ابو طالب کے گھر ہوئی تھی. اب اسی بات کا جواب دو، اگر ابو طالب کے گھر ہوئی تھی، اللہ کا اپنا گھر کدھر ہے؟ مولا عزت و مدافع فرمائے. تھوڑا ساتھ دینا، میں جملہ دوں گا. اللہ کا، مولا عزت و مدافع فرمائے، اللہ کا اپنا گھر کدھر ہے؟ کدھر ہے اللہ کا گھر؟ پچھلے بولو نا چندہ منگلا. یہ اللہ کا اپنا گھر کدھر ہے؟
خانہ مات سے عزتوں میں اضافہ ہو. بچے بول رہے ہیں میرے ساتھ. اللہ کا اپنا گھر ہے مکے میں, ابو طالب کا گھر ہے وہ بھی مکے میں, اللہ کا بھی مکے میں, ابو طالب کا بھی مکے میں. اب اسی بات کا جواب دو, اللہ کا بھی مکے میں ہے, ابو طالب کا بھی مکے میں ہے, تو دعوت ابو طالب کے گھر کیوں ہوئی ہے؟ اور دعوت ابو طالب کے گھر کیوں ہوئی؟ اللہ کا بھی مکے میں, ابو طالب کا بھی مکے میں, پھر دعوت ابو طالب کے گھر کیوں ہوئی؟ بات اللہ کی تھی, خدا کے گھر میں ہونی چاہیے تھی. بات محمد کی تھی, خدا کے گھر میں ہونی چاہیے تھی. رسول بھی فرما دیتے میرا اللہ جب اس نے کلمہ نہیں پڑھنا تو ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم اسلام کی دعوت کے گھر رکھواتے پھرے. بات محمد تیری ہے, بات میرے گھر میں ہونی چاہیے. بات خدا کی ہے, بات تمہارے گھر میں ہونی چاہیے. جب ہم نے یہ ایک سوال کیا جی بتائیں اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر کیوں ہوئی جبکہ اللہ کا اپنا گھر مکے میں تھا؟ تو اس وقت علماء کرام فرمانے لگے جی وہ صرف اور صرف ایک وجہ سے اس کے گھر میں ہوئی تھی. میں نے کہا کیسی وجہ؟ انہوں نے کہا جی وجہ یہ تھی کہ دعوت اس لیے اس کے گھر میں ہوئی کیونکہ اس وقت اللہ کے گھر میں بت پڑے ہوئے تھے. اللہ کے گھر میں بت پڑے ہوئے تھے, اللہ کے گھر میں بت. شرم نہیں آتی؟ اس وقت بھی رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. مولا عزت اللہ حیدر کی دعوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا, حیدر کی دعوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا. تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے بھرم کو. ارے عمران کو کہہ دیا کافر, پر یہ بھی نہ سوچا بیت اللہ نے جو رستہ دیا کافر کے حرم. بول کے اچھا بول کے نعرہ مولا عزت اللہ اضافہ درود سارے صاحبان بلند آوازی تلاوت فرمائیے. عمران کفیل ہے سروردا خود چڑیا ذات جلیے. بسم اللہ. عمران کفیل ہے سروردا خود چڑیا ذات جلیے. جے ذات اسلام کو رنگ لایا اند محنت نال پلیے. او بغیرت ملا تیرے سینے وچ کیوں حسد دی چنک جلیے. او دا کیڑا شان گھٹا سکتا ہے جنہیں پتر دا نام علی. مولا عزت اللہ آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب علی عمران جعفری صاحب شیخ پورہ سے اجازت ہے جی آخری بات کروں گا, بس انہی کا انتظار تھا. کم از کم 55 منٹ مجھے ہو گیا آپ کی حاضری کے لیے. آخری جملہ کہوں گا اور آپ سے دعا وصول کروں گا. دین پہ دو ہستیوں کے ساتھ توجہ سرکار بہتر رکھیے, میں آپ کے لیے پڑھوں گا. مولا توفیقات میں اضافہ. دین پہ آخری جملہ دوں گا, قبلہ کو ٹائم دوں. دین پہ دو ہستیوں کا احسان, ایک جناب خدیجہ, ایک حضرت ابو طالب. معذرت کے ساتھ بندے میں ہاتھ لے کے کہہ رہا ہوں خدا کا اور ابو طالب کا کاروبار ہی ایسا. خدا نے کہا ابو طالب تو میرے نبی کا نام رکھ, میں علی کا رکھتا ہوں. اگلے جملے پہ بندہ نہیں بولے گا وہ جس کی مقدر کی لکیر میں علی ولی اللہ لکھا ہے. مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم, خدا نے کہا ابو طالب میرا نبی تیرے گھر آیا, تیرا علی میرے گھر آئے گا. ابو طالب تو میرے نبی کا نام رکھ, میں علی کا رکھتا ہوں. واللہ حسین پورا دن یہ سطریں کہتا رہا ہوں, لطف جاتا ہی نہیں. ابو طالب تو نبی کا رکھ, میں علی کا رکھتا ہوں. میرا نبی تیرے گھر میں آیا, تیرا علی میرے گھر میں آئے گا. میرا نبی تیرے گھر میں آئے, جب تک بندے ساتھ دیں گے نہیں میں جملہ دوں گا نہیں. خدا نے کہا ابو طالب میرا نبی تیرے گھر میں آیا, تیرا علی میرے گھر میں آئے گا. لیکن خدا نے کہا ابو طالب ایک احسان تم سے بڑھ کے کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرا مالک وہ احسان ہے کون سا؟ فرمایا تو میرا نبی کا نکاح فرش پہ پڑھا, میں علی کا نکاح عرش پہ پڑھا تھا. تو نبی کا نکاح, تو نبی کا نکاح فرش پہ پڑھا, میں علی کا نکاح عرش پہ پڑھا. اسی دین کو بچانے کے لیے بھائی نے سر دیا, بہن نے چادر دیا. بادبیر شاہ جی کی اس محنت کو میرا مولا قبول فرمائے, انہیں ان سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جملہ صرف پڑھوں گا اس بیوی کے لیے. واللہ حسین جو بڑی دور سے آئی یا بڑی دیر سے جائے گی. جھوٹے پہ مولا کی لعنت, وہ میری خطابت سننے نہیں آتی, تیری واہ واہ سننے نہیں آتی, وہ صرف اور صرف حسین کے زخموں کی مرہم لینے آتی ہے. معتبر کتابیں کہتی ہیں مجلس ختم ہوتی ہے, تو گھر چلا جاتا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن, علماء کرام فرماتے ہیں تو گھر چلا جاتا ہے, زہرا سیدھی حسین کی قبر پہ آتی ہے. رو کے کہتی ہے حسین اٹھ, تیرے زخموں کی مرہم لے کے آئی ہے. حسین تیرے عزاداروں نے تجھے پرسا دیا ہے, بس صدات و غیر صدات
ایک سطر صرف مصیبت کی پڑھوں گا اور آپ سے دعا وصول کروں گا. جب کوفے کی گلی میں داخل ہوا نا میرا چوتھا بادشاہ، تو کتاب والا کہتا ہے ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ چلتے چلتے مولا سجاد رک گئے. جب امام رکے سپاہی کے بعد قیدی چلتا کیوں نہیں؟ روتے روتے میرے امام زمین پہ بیٹھے، رو کے فرماتے ہیں میری مجبوری بن گئی ہے، اس گلی سے میں نہیں گزر سکتا. جو ہائے کر گئی ہو مولا تیرے پرسہ قبول، میری مجبوری ہو گئی ہے، اس گلی سے میں نہیں گزر سکتا. سپاہی نے کہا قیدی میں تجھ پہ ظلم بھی کر سکتا ہوں، مجھے ظلم بھی آتا ہے، تو گزرے گا تو صرف اسی گلی سے گزرے گا. رو کے امام فرماتے ہیں تجھے کہا نہیں میری بہت بڑی مجبوری ہے، میں ساتھ والی گلی سے گزر جاؤں گا، میرا اونٹ اسی گلی سے لے کے چلا جا، رکھ میرے سر پہ قرآن، سیدوں سے معافی مانگ کے. جب اس نے ظلم کا ارادہ کیا پچھلے اونٹ سے عالیہ کی چیخ نکلی. رو کے فرماتی ہے سجاد کیا ہوا، کیا وجہ ہے، اس گلی سے کیوں نہیں گزر رہا؟ رو کے امام فرماتے ہیں پھپھی اماں میری مجبوری بن گئی، اس گلی سے میں نہیں گزروں گا، اس گلی میں حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے، اور جس نے ہائے نہیں کی اسے پتہ ہی نہیں تھا، اور جس کے 18 مارے گئے تھے رونے کوئی نہیں آیا. اماں اس گلی میں حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے. بی بی رو کے فرماتے ہیں اچھا سجاد اس گلی میں حبیب کا گھر ہے، پھر مجھے اسی گلی سے گزار. میں آج گئی ہوں، حبیب کی زوجہ کو حبیب کا پرسہ دیتی چلی جائے. سادات میرے سادات یوں عالیہ کا اونٹ آیا حبیب کے گھر کی چھت کے قریب. معتبر کتابیں کہتے ہیں اس وقت مکانوں کی چھتیں چھوٹی ہوئی کرتی تھی. حبیب کا بیٹا قاسم چھت پہ کھڑا تھا. بی بی نے کہا قاسم یا بنیا الیہ الیہ، جو بندہ ہائے کر گیا تیرا پرسہ ہو گیا. قاسم یا بنیا الیہ الیہ، بچہ میرے قریب آ، میرے قریب آ. جس بندے نے سارا دن رونے وہ بندہ جواب سنے واللہ و حسین. جب بی بی نے کہا نا بنیا الیہ الیہ، بچہ میرے قریب آ، میرے قریب آ. بی بی بلا رہی تھی، قاسم 2 قدم پیچھے جا رہا تھا. بی بی نے کہا بچہ میں تجھے بلا رہی ہوں تو پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ جو سید ہے میں معافی مانگ رہا ہوں. رو کے کہتا بی بی میں نے پہلی بار کوئی مستور رسیوں میں دیکھی، مجھے نہیں پتا کون منہ شیعہ ماتم کرنے کے لیے آیا ہے. بی بی میں نے پہلی بار مستور کو رسیوں میں دیکھا ہے. بی بی مجھے نہیں پتا تیری قید چھڑانے والا کدھر ہے. بی بی نے کہا قاسم تو بیٹا ہے حبیب کا، مجھے بتا تیرا بابا کدھر ہے. رو کے فرماتے ہیں نام میرے بابے کا حبیب ہے، میرا بابا عراق میں گیا ہے. بی بی نے کہا عراق کیا کرنے گیا ہے؟ رو کے فرماتا ہے میرے مولا نے میرے بابا کو خط لکھ کے بلایا تھا، میرا بابا جاتے وقت کہہ کے گیا تھا قاسم پریشان نہ ہو، میں تھوڑا عرصہ حسین کے پاس رہوں گا، کوشش کروں گا حسین کو کوفے لے آؤں. بی بی نے کہا قاسم نہ خود رو نہ مجھے رولا، گھر جا کے ماں سے کہ بازار میں کوئی قیدن بلا رہی ہے. بازار کا نام آنا تھا. قاسم کے چہرے کی رنگت بدل گئی. رو کے کہتا بی بی تجھے نہیں پتا میری ماں آج تک بازار میں نہیں آئی، اور میری ماں زینب کی کنیز ہے. مجھے غازی کے علموں کی قسم زینب کا نام آنا تھا. عالیہ کا اونٹ چلنا شروع ہوا، یہ حبیب کے کٹے ہوئے سر نے نیزے سے پرواز کی، فوراً گھر کی چھت پہ آیا. دیکھے کہ قاسم ماں کو کہ آگ لگا برکے کو، اور دروازے پہ علی کی بیٹی کھڑی ہے. حبیب کی زوجہ ننگے سر دوڑی. دیکھے کہ میں نہیں پوچھتی تیرا حسین کہاں ہے، اور میں نہیں پوچھتی میرا حبیب کہاں ہے، اور مجھے صرف اتنا بتا جب تیرے سر سے چادر اتری تھی اور تیرا علموں والا عباس کدھر تھا، اور مجھے بتا تیری چادر کا وارث کدھر تھا، اور مجھے بتا تیرے علموں کا نگران. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين